بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مذمت بخیل۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی سخاوت کے اوصاف اور اس کی خوبیاں اور اس کی کامیابی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بتلائی۔ اب اس کے مقابلے میں اس کی ضد ہے بخیل۔ بخیل کہتے ہیں جو ضرورت پر خرچ نہ کرے۔ انسان بیمار ہے، دوا کی ضرورت ہے، اس کے باوجود خرچ نہیں کرتا۔ سردی ہو رہی ہے، اس کے پاس استطاعت اور طاقت ہے کپڑا خریدنے کی، مگر اس کے باوجود سردی سے لڑ رہا ہے اور کپڑا نہیں خریدتا، استعمال نہیں کرتا۔ وہ کھانے پینے کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے یا دوسروں کے ضروریات کا خیال نہ کرے، ایسے شخص کو بولتے ہیں بخیل۔ مال دولت ہے، گنجائش ہے، پھر خرچ نہیں کرتا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ جو ہے یہ خوبی نہیں ہے بلکہ یہ برائی ہے اس کی طبیعت میں۔ اس لیے در مذمت بخیل، مذمت کے معنی برائی کے آتے ہیں۔ بخیل کی تعریف آپ کو بتلا دی۔ مذمت مضاف ہے، بخیل مضاف الیہ ہے۔ مذمت بخیل، بخیل کی برائی میں اگر چرخ گردد بکام بخیل، ور اقبال باشد غلام بخیل۔ بتلا رہے ہیں بخیل کے متعلق کہ اگر آسمان جو ہمارے اوپر چھت ہے وہ بھی انسان کے اور اس بخیل کے مقصد کے مطابق گھومنے لگے، یعنی ہر طرف سے اسے آمدنی ہو، کاروبار اس کا بڑھتا جا رہا ہے، پیسے کی فراوانی اس کو بہت کچھ ہوتی جا رہی ہے، یعنی اگر آسمان گردد معنی مضارع کا واحد غائب کا صیغہ ہے، گھومنے لگے، کام کے معنی مقصد کے ہیں، مضاف ہے اور بخیل مضاف الیہ ہے۔ اگر آسمان گھومنے لگے بخیل کے مقصد کے مطابق، ور اقبال باشد، ور کے معنی اگر کے ہیں، اور اگر ور کو الگ الگ استعمال کیا جائے، وا کو اور کے معنی میں اور را کو یعنی اگر کے معنی میں، تو یہ معنی بھی اس کے ہو جائیں گے۔ اور اگر اقبال کے معنی نصیبے کے ہیں، باشد مضارع کا واحد غائب کا صیغہ ہے، غلام مضاف ہے، بخیل مضاف الیہ ہے۔ ور اقبال باشد، اور اگر نصیبہ ہووے، بخیل مضاف الیہ اس کا ترجمہ پہلے ہوگا بخیل کا غلام۔ کریں نصیبہ چاہے بخیل کا غلام ہو جائے، یعنی اس کے تابع ہو جائے سب کچھ، اور اس کو بلندی ہی اور کامیابی نظر آنے لگے، وگر در کفش گنج قارون بود، وگر تابعش ربع مسکون بود۔ واو مانے اور، گر مانے اگر، در کے معنی میں کے ہیں، کف کہتے ہیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے، شین واحد غائب کی ضمیر ہے، گنج کے معنی خزانے کے ہیں جو مضاف ہے، اور قارون مضاف الیہ ہیں۔ وگر اور اگر اس کی ہتھیلی میں قارون کا خزانہ ہوئے۔ قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا سرمایہ دار، بہت بڑا مالدار، جس کی خزانے کی چابیاں اونٹوں پر چلا کرتی تھی، اتنا بڑا سرمایہ دار تھا۔ کریں کہ اگرچہ اس کی ہتھیلی میں قارون کا خزانہ ہوئے، یعنی قارون کے برابر اس کے پاس دولت ہو جائے، دنیا کا بہت بڑا سرمایہ دار اور مالدار تھا، وگر تابعش، اور اگر اس کے تابع، ربع کہتے ہیں چوتھائی حصے کو، اور مسکون کہتے ہیں یہ سکن سے ہے، رہنے کی جگہ۔ تو انسان
یا اور دوسری مخلوقات جو اس دنیا کے اندر رہتی ہیں وہ اس کے مسکن ہیں، اس کے رہنے کی جگہ ہیں۔ اب اس جو رہنے کی جگہ ہے جس کو مسکن بولتے ہیں، تو یہ تمام رہنے کی جو جگہ ہے پوری دنیا یہ 4 حصوں پر منقسم ہے، جس میں سے 3 حصوں میں دریا ہے، سمندر ہیں جس کے اندر اللہ کی دوسری مخلوقات رہتی ہیں، مچھلی اور دوسرے جانور، اور اس میں چوتھائی حصہ جو ہے پوری دنیا میں وہ زمین ہے جس پر انسان اور دوسرے چوپائے وغیرہ اور دوسری مخلوقات رہتی ہیں۔ تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پر ربع مسکون کا ترجمہ یعنی رہنے کے اعتبار سے جو چوتھائی حصہ ہے اسے ساری دنیا کہہ دیا کا ترجمہ بھی کر لیا جاتا ہے، اور اگر اس کے تابع ساری دنیا ہوئے۔ ربع مسکون کے معنی الگ الگ میں نے بتا دیے۔ ربع کا معنی چوتھائی کے ہیں، مسکون رہنے کی جگہ، تو یہ خشکی والا جو حصہ ہے وہ چوتھائی حصہ ہے، یعنی ساری دنیا پر اس کی حکومت ہو جائے اور سب چیزیں اس کے تابع ہو جائیں۔ پھر بھی کیا ہے، کہہ رہے ہیں یہ تمام خوبیوں کے باوجود اتنی دولت ہو جائے، اتنی اس کی حکومت ہو جائے، اور اتنا اس آسمان اس کے مقصد کے مطابق گھومنے لگے اور ساری دنیا اس کے غلام ہو جائے، پھر بھی نیرزد بخیل آنکھ نامش بری، وگر روزگارش کند چا کری۔ پھر بھی نیرزد مضارع منفی کا واحد غائب کا صیغہ ہے، نہیں لائق ہے بخیل آنکے یہ کہ نامش نام مضاف شین مضاف ہے اس کا نام بری مضارع کا واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ نہیں لائق ہے بخیل یہ کہ اس کا نام لے وے تو، یعنی ان تمام اوصاف کے باوجود بھی بخیل اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے کہ اتنا بڑا مالدار، اتنا بڑا سرمایہ دار ہے۔ کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو، جب کسی کو کوئی فیض نہیں ہے تو اس سرمایہ سے کیا فائدہ؟ وگر روزگارش، اور اگر زمانہ اس کی کنت مانے کرے، چاکری نوکری، اگر زمانہ اس کی نوکری بھی کرنے لگے تب بھی بخیل اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے۔ بخل اتنی غلط چیز ہے اور اتنی مذمت کی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جب دولت دے اور عنایات اور مہربانی فرمائے تو اس کے اندر بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضرورت پر خرچ کرنا چاہیے۔ ضرورت پر خرچ کرنا یہ ضروری ہے، اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف فضول خرچی ہو جاتی ہے، مگر ضرورت پوری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ایک بار اس کا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اگر چرخ در مذمت بخیل، بخیل کی برائی میں، اگر چرخ گردد بکام بخیل ور اقبال باشد غلام بخیل، اگر آسمان گھومنے لگے بخیل کے مقصد کے مطابق، اور اگر نصیبہ ہووے بخیل کا غلام، وگر در کفش گنج قارون بود وگر تابع شروب مسکون بود، اور اگر اس کے ہاتھ میں قارون کا خزانہ ہووے اور اگر اس کے تابع ساری دنیا ہووے، نیرزد بخیل آنکھ نامش بری وگر روزگارش کند چاکری، نہیں لائق ہے بخیل یہ کہ اس کا نام لے وے تو، اور اگر زمانہ اس کی کرے نوکری۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو نصیحت بھری کتاب ہے، اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، اور ہر لفظ کو اس کی جو اضافتیں ہیں اور جو ہیں سب کو اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔